السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہے اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج سردی ہے نا، یا مجھے سردی لگ رہی ہے یار۔ آج تو صبح اتنی بارش ہوئی صبح اذانیں ہو رہی تھیں جب بارش شروع ہوئی ہے، اور اتنی ہوئی ہے نا کہ میں کہتی ہوں بہت ہی زیادہ ہوئی ہے۔ ہمارے جو سامنے والی پہاڑی ہے نا، وہاں سے پانی ایسے گر رہا تھا اور نا صاف نظر آ رہا تھا۔ مطلب پہلے جب بارش ہوتی تھی نا تب ایسا ہے کہ پانی بہتا نہیں تھا، سمجھ رہے ہو آپ، بہتا نہیں تھا۔ لیکن آج صبح جو بارش ہوئی ہے وہ اتنی تیز بارش تھی نا، ایک تو صبح کا ٹائم تھا تو میں بھی باہر تھی، تو اتنی تیز بارش تھی نا کہ کوئی انت نہیں، اتنی تیز بارش تھی۔ اور پھر بادل بھی گرج رہے تھے اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اور پھر ہماری لائٹ چلی گئی۔ لائٹ ہماری مطلب اذان کے وقت سے گئی ہوئی، ہماری کوئی 8:30 بجے کے قریب جا کے لائٹ صبح واپس آئی ہے۔ اور پھر میں نے اپنے کپڑے پریس کیے، پھر میں یونی گئی اور پھر وہاں پہ میں نے اچھا خاصا ٹائم گزارا، جیسا کہ روز ہی گزارتی ہوں۔ اور پھر میں اپنی جاب پر گئی۔ میری جاب، اچھا لوگ کچھ پوچھ رہے تھے کہ آپ کی جاب کدھر ہے؟ میری جاب میری یونی کی لائبریری میں ہے، سمجھ رہے ہو آپ۔ میری جو ہمارے مقابلہ ہوا تھا ہمارے یونی میں کہ لائبریری کی جاب نا ہمارے لاسٹ ایئر کے کسی اسٹوڈنٹ کو دی جائے گی، تو وہ مقابلے میں 5 رینڈم لڑکیوں کو سلیکٹ کیا گیا تھا، اور ان 5 رینڈم لڑکیوں میں سے آپ کی رائٹر نے نمبر 1 پوزیشن حاصل کی تھی، تو وہ جو جاب تھی وہ مجھے مل گئی تھی۔ تو وہاں پر بہت سارے ناول ہیں، بندہ تھک جاتا ہے ناول پڑھتے مطلب کام کوئی نہیں ہوتا، کام بس آتے ہیں لوگ اپنی بک کرواتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کی رائٹر سارا دن ناول پڑھ کے تھک جاتی ہے۔ میں کبھی ایک ناول پڑھتی ہوں، اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا پڑھتی ہوں، یہ تو پڑھا ہوا ہے، وہ واپس میں رکھ دیتی ہوں، پھر میں دوسرا نکالتی ہوں، اس کو تھوڑا سا اسٹارٹنگ پڑھتی ہوں، یہ بھی پڑھا لگ رہا ہے، اس کو بھی واپس رکھ۔ پتہ ہے پہلے نا میں کہتی تھی میرے پاس ناول ہوں، میں پڑھوں گی، اب اتنے سارے ناولز ہیں وہاں پہ، لیکن مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب بھی نا مجھے وہ ہوتا ہے نا کہ ناشکری آ گئی ہے مجھ میں، کہ جو ناول میں نکالتی ہوں وہ پڑھا ہوا لگتا ہے۔ اب پہلے کوئی ایک ناول ہاتھ لگ جاتا تھا نا تو ایسے کہتی تھی پڑھا ہوا ہے، چلو کوئی بات نہیں، پھر سے پڑھ لیں گے، ٹائم تو گزرے گا۔ ابھی مطلب اتنے ناولز ہیں وہاں پہ، اور جو میں نکالتی ہوں یہ پڑھا ہوا ہے۔ ابھی میری عذرا آپی نے مجھے حالم سجیسٹ کیا ہے نمرہ احمد کا، تو وہ آج بک واپس آئی ہے، تو آج میں نے وہ بک رکھ لی ہے اپنے پاس، آج رات سے میں پڑھنا شروع کروں گی اس کو۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ حالم ناول کیسا ہے، کس ٹائپ کا ہے، کامنٹ سیکشن میں، اور یہ بھی بتائیے گا کس کا فیوریٹ ہے، تو میں تو لازمی پڑھوں گی۔ اور اب ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ناول آگے پاسٹ کی طرف شروع ہو جائے گا، تو پاسٹ کے زیادہ ایپیسوڈ نہیں ہوں گے، جلدی پاسٹ کو ہم نے اس کے اندر ہی کور کرنا ہے۔ تو نہیں، ابھی ناول ہاف نہیں ہوا، ابھی 80 ایپیسوڈ تک میں بھی ناول ہاف ہو جائے گا۔ میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں یہ بات کہ جو 2 ایپیسوڈز ہوتی ہے نا وہ اصل میں ایک ہوتی ہے، یعنی کہ میں لمبی ریکارڈنگ نہیں کر پا رہی، اسی لیے میں 2 ایپیسوڈ کو الگ دے رہی ہوں، ایک ایپیسوڈ کو الگ دے رہی ہوں، اور پارٹس مجھے کنفیوز کرتے ہیں۔ تو بس یہی بتانا تھا، اور پتہ نہیں کیا بتانا تھا، میں بھول گئی۔ میں جب باتیں تیز کرتی ہوں میرے اپنے ذہن سے نکل جاتا ہے میں کیا بول رہی ہوں۔ تو سردی زیادہ ہے تو میں جلدی ریکارڈ کرتی ہوں۔ آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کے ایریا میں سردی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو مرمے کا اذان قسط نمبر 65، تحریر عریج شاہ۔ وہ اس کے پیچھے چھپی، باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ جب دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، قائزان نے اگلے ہی لمحے پستول نیچے کر لی تھی، جبکہ وہ جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اب تک خوفزدہ تھی۔ باہر سے پوچھا میں نے کہ نرس توشیبا کہاں گئی ہے، تو کسی نے کہا کہ یہاں اس روم میں۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ قائزان کو یہاں دیکھ کر وہ خود بھی تھوڑا سا کنفیوز ہوا تھا۔
یاور؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی تھی جب یاور نے سر ہلایا۔ ہاں میں ہی یاور ہوں، شاید تم مجھے نہیں پہچانتی۔ وہ خود بھی شاید اسے پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں ہوں نرس توشیبا، میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ میرا اس وقت جانا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی نے مجھے ڈیوٹی ہاورز میں اس طرح گپیں لڑاتے دیکھ لیا نا تو میرے لیے بہت مصیبت ہو جائے گی، اور ویسے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کو مجھ پر شک ہے۔ میں پھنسنا نہیں چاہتی، مجھے میری جان بہت پیاری ہے، وہ کہہ کر باہر بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ کنفیوز سا اب قائزان کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں بھی اس نے اسی لیے بلایا تھا کہ وہ تمہیں ہسپتال کے بارے میں کچھ بتا سکے؟ وہ اس سے سوال کرنے لگا تھا۔ ہاں بالکل، اور اس نے مجھے کافی کچھ بتایا بھی ہے۔ اس ہسپتال میں کوئی ان لیگل کام ہونے والا ہے جس میں یہاں سے کوما میں جو پیشنٹ ہیں انہیں دوسرے ملک ٹرانسفر کیا جائے گا۔ اصل وجہ کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن توشیبا کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ شاید یہ لڑکیوں کے جسمانی پارٹس وغیرہ بیچتے ہیں۔ ایک دل کی قیمت $1 ملین ہے۔ میری انفارمیشن کے مطابق وہ اپنا ریوالور واپس جیب میں ڈالتے ہوئے بتانے لگا۔ کیا یہ تو بہت غلط چیز ہے، اور یہاں کے ڈاکٹرز ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا تم بھی اسی سلسلے میں یہاں آئے تھے؟ کیا کچھ پتہ چلا تمہیں؟ وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جبکہ وہ اس کا جیکٹ دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر جیکٹ کو۔ تمہارا ہی ہے، میں مرم سے ملنے تمہارے گھر گیا تھا تو اس نے زبردستی مجھے پہنا کر بھیجا ہے تاکہ میں توشیبا کو اچھا لگوں۔ وہ کچھ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تو قائزان کو ہنسی آ گئی۔ تم اس کے لیے اتنا تیار ہو کر آئے اور اس نے تمہیں ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ افسوس ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہاری بہن اس لڑکی کو اپنی بھابھی بنا کر ہی دم لے گی۔ ویسے جب اس کا فون آیا تھا مجھے لگا تھا کہ شاید اس نے تمہیں قبول کر لیا ہوگا اور شاید شادی وغیرہ کے باتوں کے لیے فون کیا ہوگا، لیکن معاملہ کچھ اور نکلا۔ خیر جو ہوا سو ہوا۔ تم بتاؤ کہ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ توشیبا کو لگتا ہے کہ تم اس کیس کو کافی اچھے طریقے سے ہینڈل کر پاؤ گے۔ اگر تمہیں کوئی ہیلپ چاہیے تو میں تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں کہ کوما میں یہاں ہسپتال میں 4 لڑکیاں ہیں، جن میں سے ایک آج یہاں سے شفٹ ہو جائے گی، باقی 3 لڑکیاں ہیں۔ اب تمہیں ان لوگوں کا پردہ فاش کرنا ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ وہ سب کچھ تو میں سمجھ چکا ہوں، لیکن مجھے اس کی انفارمیشن کہاں سے ملے گی؟ اور جو لڑکیاں آج یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے
وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ میرا مطلب ہے کیا اسے کوئی شک وغیرہ ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، جتنا جانتا تھا تمہیں بتا چکا ہوں۔ باقی تمہارا کیس ہے، تم جیسے چاہے اسے ہینڈل کر سکتے ہو۔ وہ کہہ کر وہاں سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ یاور بھی اٹھ کر باہر نکلنے لگا۔ کیا مطلب؟ قائزان، میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں۔ اگر ہم اسے ہسپتال سے شفٹ کر دیں گے تو یہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس کے لیے۔ میرا مطلب ہے تم نے سنا نہیں ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی مشین تک چینج کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس کا اسپتال ہی چینج کر دیں۔ وہ ڈاکٹر مجھے یقین دلا رہا تھا کہ ملیشیا میں اس کا علاج بہت بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو سکتا ہے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ہمیں اسے ملیشیا لے جانا چاہیے۔ ڈاکٹر اسٹاف نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ یہاں اس کا بہترین علاج کریں گے۔ مجھے بھی وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بغیر ہی وہ ہر چیز سنبھال لیں گے، اور ویسے بھی ہم ڈاکٹر یعقوب پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ وہ تقریباً 1 سال سے اس کا علاج کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اسے اس ہسپتال سے ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے کسی اور ہسپتال میں شفٹ کر دیں۔ بس بات ختم، تم پیپرز بنواؤ، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے وہاں سے نکل چکا تھا، جبکہ رفیل پریشان ہو گیا تھا۔ اسے قائزان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اگر قائزان کہہ رہا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اسے قائزان کی بات ماننی تھی۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں رفیل صاحب؟ ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ کی پیشنٹ کو پہلے ہی جان کا خطرہ ہے، اور آپ اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں، انہیں یہاں سے شفٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اس وقت مصر میں اس ہسپتال سے بہتر کون سا ہسپتال ملے گا آپ کو؟ بس مجھے اس بات کا جواب دیجیے۔ آپ اپنی پیشنٹ کی زندگی پر اتنا بڑا رسک کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ان کی کنڈیشن کیا ہے؟ اگر ہم نے مشینری آف بھی کر دی نا تو ان کی جان جا سکتی ہے، اور آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ پچھلے 2.5 سال سے اس ہسپتال میں ان کا علاج چل رہا ہے۔ ہم دن رات ایک کر رہے ہیں ان کے لیے، اور آپ یوں اچانک فیصلہ کر کے آتے ہیں، اور اگر بعد میں پیشنٹ کو کچھ ہو جاتا ہے تو سارا بلیم آپ ہسپتال اور ڈاکٹرز پر ڈال دیتے ہیں۔ ڈاکٹر یعقوب تو چر کر رہ گیا تھا جب نصیر اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ سائڈ والی کرسی پر بیٹھتا ہوا رفیل کو دیکھ رہا تھا، جو کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اپنے دوست کو سمجھائیے ڈاکٹر نصیر، وہ ہسپتال سے اپنی پیشنٹ کو شفٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے انہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ جیسے ہی ہم مشینری آف کریں وہ زندگی سے رخ پھیر لیں۔ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے ہم ان کی زندگی پر۔
وہ بہت پریشانی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ رفیل، ایسا کیا ہو گیا جو تم انہیں شفٹ کرنا چاہتے ہو؟ میرا مطلب ہے بھابھی کو یہیں پر رہنے دو نا یار، میں ہوں نا یہاں ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ تم اس طرح اچانک انہیں شفٹ کرنے کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو؟ کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ نصیر خود بھی پریشان سا اس سے پوچھنے لگا تھا جب اس نے نصیر کو باہر آنے کا اشارہ کیا اور وہ خود اس بات کو ٹال کر اس کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ نصیر اس کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہوا ہے رفیل؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو یار؟ مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ اس طرح اچانک تم بھابھی کو یہاں سے شفٹ کیوں کرنا چاہتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہاں تمہارے اعتبار کے لوگ ہیں۔ یہاں میں ہوں جو بھابھی کی دیکھ بھال کر سکتا ہوں، لیکن تم اس طرح سے اچانک سے فیصلہ کرو گے تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا، اور بھابھی کی حالت کیسی ہے یہ تو تم جانتے ہی ہو۔ یار مجھے کچھ نہیں پتا، بس قائصان کا حکم ہے کہ جلدی سے جلدی انشرا کو اس ہسپتال سے شفٹ کر رہا ہے۔ وجہ میں نہیں جانتا، اگر وہ اچانک ہی اسے دیکھنے کے لیے یہاں ہسپتال آ گیا۔ ڈاکٹر یعقوب نے اسے بتایا بھی کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی قائصان جاتے جاتے مجھے یہ کہہ گیا ہے کہ میں کیسے بھی اسے یہاں سے ڈسچارج کروا کر کسی دوسرے ہسپتال میں شفٹ کر دوں۔ وہ نصیر کو اپنا مسئلہ بتانے لگا تھا۔ قائصان نے کہا ہے تو پھر ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ رفیل، میں ڈاکٹر یعقوب سے بات کرتا ہوں۔ اگر قائصان نے اس چیز پر زور دیا ہے تو مطلب صاف ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ باقی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم فی الحال گھر جاؤ، میں تمہیں فون پر ساری ڈیٹیلز بتا دوں گا۔ میں ابھی ڈاکٹر یعقوب سے اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ وہ اسے ریلیکس کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو مریم وہاں باہر ہی اسے ڈبلیو کے ساتھ ہنستی کھیلتی نظر آئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ کیا چل رہا ہے یہاں؟ وہ جو اس کے ساتھ آلتی پالتی مارے بیٹھی اس کے ناخنوں کو دیکھ رہی تھی، وہ کنفیوز سا اس کے پاس آ گیا۔ وہ میں بغیرہ کے ناخن چیک کر رہی تھی، کتنے لمبے اور نوکدار ہیں، میں سوچ رہی تھی میں کاٹ دوں ان کو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو قائصان نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، اگر اس کے ناخن کاٹ دو گی تو یہ اپنے شکار کو کس طرح سے ہینڈل کرے گا؟ اگر اس کے ناخن عام انسانوں کے جیسے ہوں گے تو اس میں اور انسان میں کیا فرق رہے گا؟ جب کوئی بڑا جانور حملہ کرتا ہے تب جس طرح ایک انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، اسی طرح تمہارا بغیرہ بھی بے بس ہو جائے گا۔ جانور کبھی اپنے ہاتھوں سے شکار نہیں پکڑتا، وہ پہلے ناخنوں سے حملہ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنا شکار اپنے ہاتھ سے پکڑتا ہے تاکہ اس کا شکار زخمی ہو کر اس کے لیے آسانی پیدا کرے۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا۔ لیکن ہمارا بغیرہ تو گھر میں کھانا کھاتا ہے نا، وہ تو باہر جاتا ہی نہیں، تو پھر اس کو شکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ
پریشانی سے پوچھنے لگی، جبکہ اس کی معصومیت پر وہ ہنس دیا تھا۔ تمہیں کس بیوقوف نے کہا کہ یہ کھانا گھر پر کھاتا ہے؟ ہم صرف اسے دن کا کھانا دیتے ہیں، باقی رات کو یہ اپنا شکار خود کرتا ہے۔ یہ ایک چیتا ہے، خدا نے اسے طاقتور بنایا ہے، اور خدا نے جس طرح سے اسے اپنے کھانے کا انتظام کرنے کا حکم دیا ہے، یہ اسی طرح انتظام کر کے کھاتا ہے۔ یہ خود اپنے لیے شکار ڈھونڈتا ہے، اسے اپنے لیے تیار کرتا ہے، اور رات کو کھانا کھا کر یہ واپس گھر آتا ہے۔ رات یہ جنگلوں میں نکل جاتا ہے، اور وہاں اس کے لیے شاہی ڈشز تیار ہوتی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اندر کی طرف لے جاتے ہوئے بتا رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ وہ پالتو ہے، اس کا سب کچھ گھر کے اندر ہوتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ آتے ہوئے بتانے لگی، ہاں، اس کا سب کچھ گھر کے اندر ہے، لیکن میں نے اس سے اس کی آزادی نہیں چھینی۔ ایک چیتا جنگلوں میں شکار کرتا اپنی زندگی انجوائے کرتا اچھا لگتا ہے، اسے میرے پاس رہنا پسند ہے، اسی لیے وہ رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اس سے اس کی دنیا چھین لی۔ اگر گھر پر ہوتا ہے تو اس کا پنجرہ صرف اس وقت بند ہوتا ہے جب آس پاس کوئی دشمن ہو، اور وہ دشمن کبھی بھی حملہ کر کے نقصان پہنچا سکتا ہو، اور ہمیں اس دشمن کو نقصان نہ پہنچانا ہو۔ باقی تم نے دیکھا ہوگا اس کا پنجرہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، وہ ہر طرف گھومتا پھرتا ہے، جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہ وہاں جاتا ہے۔ وہ پرسکون سا اس انداز میں اسے بتا رہا تھا، جبکہ وہ ساری بات سمجھنے کے بعد اب خوش ہو گئی تھی۔ اسے یہ جان کر اچھا لگا تھا کہ قائزان نے بے شک ایک پالتو جانور پال کر رکھا ہے، لیکن اس سے اس کی زندگی نہیں چھینی۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے شہر کا گھر چھوڑ کر یہاں جنگلوں میں گھر کیوں لیا تھا؟ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میرا آزادی سے اپنی زندگی جیے۔ وہ اکثر گھر سے باہر نکل جاتا تھا، اور پھر وہاں کے لوگ پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگتے تھے، جیسے ابھی وہ ان پر حملہ کر دے گا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، وہ بس اپنی مستی میں مگن گھوم پھر کر واپس آ جاتا تھا۔ لیکن انسانوں کو عادت ہوتی ہے فضول میں رونا دھونا کرنے کی۔ 2 دفعہ اس کی شکایت تھانے میں کروا دی گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے لے دے کر معاملہ حل کیا تھا۔ میرے کو وہ سکون سے رہنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ 8 مہینے میں اس شہر والے گھر میں رہا، اور 8 مہینے اس کی زندگی عذاب رہی۔ پھر فائنلی میں نے اپنے کے لیے یہ گھر بنایا، جس میں وہ آزادی سے ہر طرف گھوم سکتا ہے۔ تمہیں اندازہ ہے یہ جنگل کتنا خطرناک ہے؟ کوئی عام انسان اس جنگل میں 1 گھنٹہ سروائیو نہیں کر سکتا، اتنے خون خوار جانور ہیں یہاں۔ لیکن میرے کو یہاں رہنا پسند ہے،
اور میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ مجھے عزیز ہیں، جن سے میں محبت کرتا ہوں، میں ان کے لیے زندگی کی ہر آزمائش ان کے قدموں میں ڈال دوں۔ تو بس میرا ڈبلیو یہاں خوش ہے، اور ڈبلیو کو خوش دیکھ کر اس کے ممی پاپا خوش ہیں، رائٹ؟ وہ اس کی ناک کھینچتے ہوئے بولا تھا، بالکل رائٹ۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف آئی تھی۔ توشیبا اور بائی کی میٹنگ آج پکی ہو جائے گی۔ میں نے ان کو اچھے سے تیار شیار کر کے یہاں سے بھیجا تھا تاکہ وہاں ان کا ٹانکا فٹ ہو جائے۔ مجھے پتا ہے میرے ہینڈسم بھائی کو دیکھ کر وہ فدا ہو گئی ہوگی، کسی سے کم نہیں ہے میرا بھائی۔ اور پھر میں نے ان کو آپ کی جیکٹ اور جوتے بھی پہنا کر بھیجا ہے۔ عجیب سے سیکیورٹی گارڈ کا جیکٹ پہن کر رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنی ہی مستی میں بولے جا رہی تھی، جبکہ وہ ہسپتال میں توشیبا کا ایک نظر اسے دیکھ کر بھاگنا یاد کرتا مسکرا دیا تھا۔ مشکل ہے جانو تمہارے ہینڈسم سے بھائی کا اس لڑکی کو پسند آنا، اس نے دل میں کہا تھا۔ اگر اونچی آواز میں کہتا تو پھر مسئلہ بن سکتا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو گائز، یہاں پر پھر سے بارش کا موسم بن گیا ہے اور مجھے اب زیادہ سردی لگ رہی ہے، تو میں لکھتی ہوں دوسری ایپیسوڈ۔ یار میں وعدہ نہیں کرتی، کیونکہ آج سردی زیادہ ہے تو میں وعدہ نہیں کرتی کہ 2 ایپیسوڈز آئیں گی یا نہیں آئیں گی۔ آگے آ رہی ہے، ویسے اگلی ایپیسوڈ کافی رومانٹک ہے، تو لیکن کل والی شرط ہے 500 لائک پورے کرو، لیکن 12 بجے سے پہلے۔ اگر رات تک 12 بجے تک نہیں آئی ایپیسوڈ تو پھر سمجھ جانا کہ صبح کسی بھی ٹائم آ جائے گی، 9 بجے 10 بجے کسی بھی ٹائم آ جائے گی۔ تو پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔